الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی دی حمد و ثناء اور تعریفات تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام الرسل، امام المجاہدین، جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکت۔ بھائیوں اور دوستوں اور گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات میری ماؤں اور بہنوں، میں تہاڈے سامنے 13واں سپارہ سورت دا نام سورت ابراہیم، سورت ابراہیم دی 6 نمبر آیات تلاوت فرمائی ہے۔ میرے بھائی، جن دے اندر اللہ تعالی نے اعلان کر دیتا ہے کہ اے میرے بندیوں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اے میرے بندیوں اگر میرا شکریہ ادا کرو گے، اگر میریاں دتیاں ہویاں نعمتاں کھا کے میرا شکرانہ ادا کرو گے نا، تے میرے رب دا پھر وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں رب تہاڈے اُتے آودیاں رحمتاں دے دروازے کھول دیواں گا۔ نالی اللہ تعالی نے اعلان فرما دیتا، فرمایا اگر وَلَئِن كُفِرْتُمْ، میریاں دتیاں ہویاں نعمتاں کھا کے نہ شکرے بن گئے، تساں نہ شکری کر دے رہے، تے پھر اللہ اعلان فرما رہے نے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں رب پھر تہاڈے اوپر ایسا عذاب نازل کراں گا، ایسا دردناک عذاب نازل کراں گا جڑا تہاڈے وہم و گمان دے اندر ہی نہیں۔ میرے بھائی اور میرے برادر، انسان تے اللہ دیاں بہت ساریاں نعمتاں نے، اور اے حقیقت بات ہے کہ انسان دے وہم و گمان دے اندر ہی نہیں، اور زمین و آسمان دے اندر ہر شے اللہ تعالی نے نام انسان دی خدمت گزاری دے اندر لگا چھڈی ہے، اور پھر بھی اگر اندازہ نہیں نام انسان پھر اپنے ذرا جسم دے اوپر نظر دوڑائے تے انہوں پتہ لگ جائے گا اللہ دیاں کنیاں نعمتاں نے۔ ایک کانے تے اے بھی رب دی بڑی وڈی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے اے دور بیند جیسیاں اکھاں عطا فرمائیاں نے نام، اے بھی میرے مالک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے کام کرن واسطے ہاتھ عطا فرمائے نے، اے بھی اللہ دیاں بہت بڑیاں نعمتاں نے۔
اگر انہیں چلن واسطے سانو پیر عطا کیتے نے نام، اے بھی اللہ تعالی دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نام بے شمار نعمتاں نے مالک دیاں، اگر انسان اللہ دا شکر گزار بن جائے تے شکر گزاری دے فائدے کیا ہے نے۔ میں اج انشاءاللہ اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیان کراں گا کہ انسان شکر گزار بنے تے شکر گزاری دے فائدے کیا ہے نے۔ میں قربان جاواں اسی تے پھر عام گناہگار انسان ہاں نام، میں قربان جاواں انبیاء علیہ السلام جیسیاں کیسیاں ہستیاں نے، انہاں نے بھی ہر حال دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے، بلکہ اللہ دی ناشکری کیتی نہیں کیتی، ہر حال دے اندر نام اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ اور قرآن دے کئی مقامات تے اللہ نے شکر دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، قرآن دیاں آیاتاں دے غور فرمانا، اور شکر کئی طریقیاں دا شکر ہے۔ ایک شکر ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے اللہ دا شکرانہ ادا کر دے، ایک شکر ہے جی بندہ اللہ تعالیٰ دیوں الحمدللہ کہہ کے اللہ دا شکریہ ادا کر دے۔ اگر اللہ نے مال نہ نوازے ہے پھر بھی اللہ دا شکریہ ادا کرنے۔ اور میرے بھائی غمگین ہوئے نام، اگر پیڑے دن بھی آ جان تے رب نو پھر بھی کہنا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو جس حال دے اندر رکھے ہے نام، میں تیرا شکریہ ادا کرنا وا۔ مالک دی نافرمانی کرنی نہیں کرنی، ابتدا دے اندر ہی بس خلاصہ اے سماعت کر لو، بات اپنے ذہن جے بٹھا لو کہ رب نے کہا کہ اگر میرا شکریہ ادا کرو گے نام، پھر میرا اے وعدہ لَأَزِیدَنَّکُم، میں تہانوں وافر رزق ادا کراں گا۔ تے اگر تساں نہ شکرے بن گئے، میریاں نہ فرمانیاں کر دے رہے نی میری بہنام، سماعت فرما لے، غور نال سماعت فرما لے۔ فرمایا اگر نہ شکرے بن گئے نام، پھر میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ قرآن دے کئی مقامات تے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ اللہ دے اس مقام تے نا اللہ نے ایک پیغام عطا کیتا ہے۔ غور نال سماعت فرما لے ذرا اللہ دے قرآن نو۔ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اللہ ذوالجلال والاکرام سونے محبوبہ اعلان فرما دے وہ نام۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اعلان فرما دے وہ نا، ما یفعل اللہ من عذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔
تسی کدی غور کیتا ہوئے خاص کر کے جنہاں نو اللہ نے اولاداں عطا فرمائیاں نے، جنہاں نو اللہ نے اولاداں والی نعمت نال نوازے ہیں، اگر ماں ذرا غصے اندر آ جائے نا، باپ ذرا غصے اندر آ جائے، بیٹے نو مار بھی لیندہ ہے، بیٹے نو 2-3 چپاٹا مار لیندہ ہے، تے تھوڑی دیر گزر دیئے پھر اندے نال پیار کرنا شروع کر دیندہ ہے۔ اے وجہ کی ہے، اے معاملہ کی ہے، اللہ آندہ ہے بندیان میں تیرے نال اس ماں باپ تو ود کے پیار کرنا وا، بندیان تو میرے قریب تے آنا ذرا، تو میرے کول آتے سی ذرا نا۔ میں پڑھ رہے آسان ایک اللہ دا ولی ہے تے گزر رہے ہیں، سامنے دیکھے ایک ماں اپنے لال نو ماری جا رہی ہے، مار مار کے نام تے دروازیوں باہر کٹ دین دیئے، میں قربان جاواں تے اللہ دا ولی سارا معاملہ دیکھ دا بے آئے، دیکھ دا بے آئے، ماں آود لال نو ماری جا رہی ہے، ماں آود لال نو چپاٹا ماری جا رہی ہے، انج کر کے ماں دروازیوں باہر کٹ دین دیئے، اللہ دا ولی سارا معاملہ دیکھ رہے آئے، بچہ نہ سمجھے اے نہیں پتا ہم سایاں دے کر چلا جانا وال، اماں دی ناراضگی دور ہو جائے گی، دوبارہ کر دے اندر آ جاواں گا، بلکہ باہر بہ جاندہ ہے، دروازے دے اگی بہ جاندہ ہے، نیند دا ہجگولا آ جاندہ ہے، آرام کرن لگ بیندہ ہے، تھوڑی دیر گزری ہے، ماں دروازیوں باہر نکلی ہے، انج کر کے لال نو ویکھے آئے، دیوانہ وارے آگاں ود دیئے، اٹھا کے اپنے لال نو سینے نل لالیں دیئے، نالان دیئے بیٹے اگر تو میں نو تانگ نہ کردا میں تیرے تے سختی نہیں کرنی سی، اے میرے لال تو میں نو پریشان نہ کردا، پلا میں ماں نے تینو مارنا سی، پلا میں تیرے تے ظلم کرنا سی، اللہ دا ولی نالے ویکھی جا رہا ہے، نالے اکھان دے اندروں ہی جوان دیاں چڑیاں لگیاں ہویاں نے، انج کر کے آسمان دی طرف منہ کر لیندہ ہے، آندہ اللہ تو اپنے بندے نل کنا پیار کردہ ہوئے گا، اللہ اے ماں انہا اپنے لال نل پیار کر دیئے، اللہ باپ اپنے بیٹے نل انہا پیار کر دھائے، اللہ تو اپنے بندے نل کنا پیار کردہ ہوئے گا، اللہ دے قرآن دے غور فرمانا، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ دے نے او بندیوں مینو کی لوڑے توہانو عذاب دینگی دین دی، ان شکرتم و آمنتم، اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو میرے تے ایمان لے آؤ، ان اللہ شاکر علیم، میں قربان جاواں اللہ تیرے بندے ویخنا دیوانہ وار تشریف لے کے آئے نے، معاملات معاجرہ صرف ایکو یہ کہ اپنے رب دے کولو نام بخشش دا سرٹیفکیٹ لے کے آنے، اللہ رمضان دا دوسرا جمعہ آگے ہے، اللہ اپنے بندیاں دیاں التجاواں سن لے، اللہ اپنے بندیاں
بندیاں نو معاف کر دے ربا تیرے بندے تیرے دھر تے تشریف لے کے آ گئے نے اور میں قربان جاواں رب تے آندا بندیو میرے ول آؤ تے صحیح نا میرے کولوں معافی منگو تے صحیح نا میں رب تہانوں معاف کر دیواں گا ذرا قرآن دے دوسرے الفاظ دے غور فرمانا گل ایتھے بھی شکر دی اللہ نے بیان فرمائیے اور بڑے اللہ نے نا کمال انداز دے اندر امت محمدیہ نو اے بات سمجھائیے اوے چودھریا اوے نمبردارا اوے بڑے بڑے عہدے حاصل کرن والے کدی قرآن دے ایس الفاظ تے ذرا غور کریا کر اللہ دے قرآن دے غور فرمانا اللہ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا او اللہ جن نے تہانوں تہاڈیاں ماواں دے پیٹاں دے اندروں باہر لے گیا آندا تے اس ویلے تہاڈا حال کی سی تہاڈی کفیت کی سی قرآن آندا لا تعلمون شیئا اس بندے نو کوئی جاندا ہی نہیں سی نہ کوئی سجن جاندا نہ کوئی دشمن جاندا ہے نہ کوئی اپنا جاندا نہ کوئی بیگانہ جاندا ہے آج آپ نے اندر میں لے کے لگا پھرنا ہے بندیا تیری اوقات بھی اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے آج میرا بھی دل چاہتا ہے تہانوں قرآن ہی سناواں بندیا تیری اوقات بھی اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے اللہ فرماندے نے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اللہ نے تینوں ایک نطفے تو پیدا فرمایا ہے تیری بندیا اوقات اللہ اعلان کر رہے نے اللہ اعلان کر رہے نے او اللہ جیڑا تہانوں تہاڈیاں ماواں دے پیٹاں چو لے کے باہر آیا تہاڈا حال کی سی تہاڈی کفیت کی سی تہانوں کوئی جاندا بجھدا ہی نہیں سی پھر رب نے اپنا انعام تہاڈے اوپر کیتا اللہ نے سب تو پہلے انعام اے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اللہ نے سنن واسطے تہانوں کان عطا فرمایا اللہ نے ویکھن واسطے تہانوں اکھاں عطا فرمائیاں اللہ نے سوچن واسطے سمجھن واسطے تہانوں دل عطا فرمایا اللہ اے سارے انعام کس وجہ تو کیتے اللہ فرماندے نے تاکہ میرے بندے لعلکم تشکرون تاکہ میرے بندے میرے شکر گزار بن جاون اور یار ذرا اپنے ماضی تے نظر تے دوڑا کے ویکھنا اپنے ماضی نو پہچان کے تے ویکھنا میں تے ویرانا شکل بچے دی پیٹ مائی وچ اوے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سجے بنا بناوے
اوے بن ہاتھ لایا بنا ازاراں، اوے بن ہاتھ لایا بنا ازاراں تے کامل کر دکھلاوے، کوئی کالا کوئی گورا چٹا او قدرت نال بناوے، دن وچ رات رات دن وچ او ہرگز فرق نہ پاوے، اللہ دا وعدہ جوئے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندیوں اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میں تہاڈے واسطے رحمتاں دے دروازے کھول دیواں گا۔ ایک گل نہیں بھولنا، مکمل جمعے دے اندر نال نال چلنی ہے، نال ہی اللہ نے سزا بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا وَلَئِن كُفِرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، رب آندے میں عذاب پھر او نازل کرانگا اگر میری ناشکری کرو گے، جڑا تہاڈے وہم و گمان اندر ہی نہیں ہے۔ اندی دلیل کی ہے اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا قصہ بیان فرمایا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا، پیارے عیسیٰ علیہ السلام دی قوم آپ نو اعلان کر رہی ہے، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام دے حواری عیسیٰ علیہ السلام نو آندے نے، اے پیاریو آو دے رب نو اعلان کرو نا، آو دے رب نو کہو نا ساڈے واسطے پکیا پکایا ہی آسمان تو نازل کر دے وے، تے پیارے عیسیٰ علیہ السلام آندے نے، اے قوم والیو کوئی رب تو ڈرو کوئی شرم کرو، کیڑیاں گلاں پہ کر دیو، لیکن قوم والے باز نہیں آ رہے، تے پیارے عیسیٰ نے اللہ دے سامنے دعا فرما دیتی ہے، قرآن اندر ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ پیارے عیسیٰ نے اللہ دا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، اللہ نے بھی پیارے عیسیٰ نو جواب کی دیتا ہے، اللہ دے نے عیسیٰ جی قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین۔
پیارے عیسیٰ نے اللہ دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا تے میں تفسیر اندر پڑھ رہے ہیں سام مولانا پانی پتی رحمہ اللہ تعالی نے لکھے آئے آندے پیارے عیسیٰ نے کہا اوے قوم والے 30 دن روزے رکھو 3 دن بعد میں دعا کرانگا اللہ دسترخوان نازل کر دے گا مولانا فرماندے نے ان قوم والیاں نے 30 دن روزے رکھے روزے رکھن تو بعد پھر آ جاندے نے آگے آندے نے پیارے عیسیٰ جی اساں جنہ دی مزدوری کریے نا اگر مہینہ لنگ جائے 15 دن لنگ جانا سانو پے مل دی ہے تنہا مل دی ہے ساڑی تنہا دے وہ اسی تو ہاڑے کولو تنہا دا مطالبہ نہیں کر دے بلکہ اسی اے آنے آن دعا کرو اللہ دسترخوان نازل کر دے مولانا پانی پتی رحمہ اللہ تعالی عنہ لکھ دینے فرمان دے اللہ نے اسمان تو دسترخوان نازل کر دیتا نالی اللہ نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نو کہا اے میرے پیارے عیسیٰ اے دسترخوان دے میں نازل کر دیوانگا اے پیارے عیسیٰ اگر اے لوگ میرا دسترخوان ویکھ گئے بھی تیرے دے ایمان نہ لے کے آئے اگر انہوں نے میری نافرمانی کی دی اے پیارے عیسیٰ میں پھر عذاب ایسا نازل کرانگا اے پیارے عیسیٰ جڑا انہاں تو پہلیاں قوماں دے بھی نہیں آیا انہاں دیاں بعد والیاں قوماں دے بھی نہیں آئے گا میں قربان جاواں تفسیر اندر لکھے ہے اللہ دا دسترخوان آسمان تو نازل ہو گیا نالی اللہ نے پیارے عیسیٰ نو ایک اور پیغام دے دیتا اے میرے پیارے عیسیٰ جی ایسے دسترخوان دے اندروں ماڑے لوگ کھان گے ایسے دسترخوان دے اندروں غریب لوگ کھان گے ایسے دسترخوان دے اندروں یتیم لوگ کھان گے ایسے دسترخوان دے اندروں امیر نہیں کھا سکتے امیران دے پابندیاں لا دیتیاں نے اے پیارے عیسیٰ جی ایک اور بھی گل ہے کھانا ہے دے ایتھے کھانا ہے ایتھو چوک کے کرانو نہیں لے کے جانا لیکن اینا قوم والے آنے میں قربان جاواں میں حق ماڑے آندہ باندہ حق یتیم آندہ باندہ پہلی نافرمانی انہاں نے اللہ دی ایک ہی دی ایتھے امیران نے کھانا شروع کر دیتا دوسری نافرمانی اللہ دی انہاں نے ایک ہی دی ایتھے کھانا سی انہاں نے ایتھو چوک کے کرانوں میں لجانا شروع کر دیتا پھر اللہ نے اعلان میں تاکیدہ سینا اے میرے پیارے عیسیٰ جی اگر انہاں نے میری نافرمانی کی تھی میں رب انہاں نو عذاب ایسا نازل کرانگا اے پیارے عیسیٰ انہاں دے وہم و گمان اندر ہی نہیں ہے پھر رب دا عذاب انہاں دے نازل ہو گیا استغفر اللہ رات ستے نے تن تے بندے آندے نے سر اللہ نے خنزیران دے بنا چھڑے نے استغفر اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ او میرے بھائی اللہ دا وعدہ ہے فرمایا والا ان کفرتم جس بندے نے میری ناشکری کی دی ان عذابی لشدید میرا عذاب بڑا دردناک عذاب جے اوے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہر حال دے اندر مالک دا شکریہ ادا کرنا ہے او یار اپنی جبین نیاز نو اللہ دے سامنے جھکا دینا ہے
الحمدللہ کہہ کے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ نبی پاک دا طریقہ مبارک کیے میں قربان جاواں پروانے او سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نو روایت کر دینے۔ عبد الرحمن فرماندے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالا ہنج کر کے اسی شہروں باہر نکلے نا، سامنے ایک باغ نظر آیا۔ اللہ دے پیارے نبی اس باغ دے اندر داخل ہو جاندے نے، آقا جلدی دے نال سجدے اندر ڈگ بیندے نے۔ عبد الرحمن فرماندے نبی پاک نے اتنا لمبا سجدہ کیتا، اللہ دے پیارے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیتا۔ عبد الرحمن فرماندے میں پریشان ہو گیا، حقیقت نبی پاک دی روح تے پرواز نہیں ہو گئی، اور لیکن لڑکی دے آباسیاں میں آنا گل بھی سجدیاں نال ہی بن دی ہوندی ہے، اور یار بنا سجدیاں تو گل نہیں بن دی ہے۔ اور تے سجدہ کرنا ہے تے کرنا کنو ہے؟ اللہ نو کرنا ہے۔ اس جبینے نیاز دا حق بندا ہے صرف رب دے سامنے بندا ہے۔ عبد الرحمن فرماندے میں پریشان ہو گیا، میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا، لیکن آپ دے سانس مبارک چل رہے سن۔ میری پریشانی دور ہو گئی، میں پھر پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانا وا۔ تے تھوڑی دیر گزری، نبی پاک نے سجدے دے اندروں سر مبارک اٹھایا۔ آقا فرماندے نے عبد الرحمن خیر دے ایسی، عبد الرحمن کی میں پریشان سے دوڑدا ہوا آیا ہے۔ عبد الرحمن فرماندے نے سونےوں پریشان ہو گیا سا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، خاص کر کے رمضان المبارک دے اندر مہینہ جا رہے ہیں نا، میں تے پڑھ رہا ہے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا جدوں رات ہوندی نا اپنے تہ بند نو کٹ کے بن لیندے، اندی وجہ سی نبی پاک رات نو قیام ہی بڑا لمبا کیتا کر دے۔ آقا اتنا لمبا قیام کیتا کر دے، صحابی بیان کردا ہے ایک نبی پاک رمضان دے اندر سخاوتاں بڑیاں کیتا کر دے سن۔ ویسے بھی عام طور تے نا نبی پاک دے کول اگر کوئی سوالی آ جاندا، آپ نے کدی کسے سوالی نو خالی نہیں موڑیا، چاہے حضور نو قرض ہی پھڑ کے دینا پوے نا، نبی پاک قرض بھی اٹھا کے سوالی نو دین دے۔ لیکن صحابی آندا ہے رمضان دے جدوں دن آندے نبی پاک انیاں سخاوتاں کر دے، آقا انیاں سخاوتاں کر دے، انج لگدا جویں ہنیری چل پیندی ہے۔ میں قربان جاواں جو بات میں عرض کر رہا ہاں، عبد الرحمن فرماندے سونےوں میں پریشان ہو گیا سا، اگتے نبی پاک دی روح مبارک پرواز دے نہیں ہو گئی ہے۔ آقا فرماندے نے عبد الرحمن جبریل میرے کل تشریف لے کے آئے سن، عبد الرحمن جبریل آئے سن، آ کے مینوں کیا سونیا محبوبہ اللہ دا پیغام لے کے آیا وہاں، جیڑا بندہ تہاڈا نام مبارک سن کے درود پڑھ دائے اللہ اندے تے آودے رحمتاں دو نازل فرما دیندا ہے۔ اے امام بہقی نے نام روایت بیان کی دیئے، اسی طرح دی دوسری روایت ہے، آقا فرما
فرماندے نے جیڑا بندہ میرا نام مبارک سن کے ایک واری درود پڑھے گا اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل فرما دین گے آقا دے جبریل میرے کول جاکا فرماندے عبد الرحمن جبریل تشریف لے کے آئے سن اور مینوں پیغام دے رہے سن سونیو جیڑا تہاڈے نام مبارک سن کے درود پڑھدا ہے اللہ اندے تے آودیاں رحمتاں نو نازل فرما دیندے نے تے میں تے پھر کیا کرنا وا اوے پروانیاں غور فرما لے او جو نام نبی دا سن کر او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق انان دے اے دعا فرمان دے رب نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے جنت ہویا حرام بخیلا تے کیوں کر جنت جاوے تے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاول ملک نورانی حق انان دے اے دعا فرماول اللہ بخشے جنت تینو نال رسول غفاری آقا فرماندے عبد الرحمن جبریل پیغام لے کے آیا میں شکرانے دے طور تے رب دے سامنے سجدے اندر بہ گیا میں جبریل پیغام لے کے آیا میں شکرانے دے طور تے رب دے سامنے ڈگ پیا اللہ تیرا میں شکریہ ادا کرنا وا اللہ تیرا شکریہ ادا کرنا وا اور کیونکہ قرآن جو کہہ رہے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ اللہ دینے اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میں رب تہاڈے اوپر آودیاں رحمتاں دے دروازے کھول دیواں گا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا اگر نافرمانی کی دیجے میرا عذاب بڑا سخت جے رب دا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے آج تیری میری حالت کفیت اے بن چکی ہے رب دیاں نعمتاں کھانا ہے انج کر کے ڈکار مارنا پھرنا ہے تینوں دے الحمدللہ کہن دی توفیق نہیں مل دی رب دیاں نعمتاں کھانا ہے کدی اندہ شکریہ بھی ادا کر لیا کر رب نے صحت دیتی ہے شکریہ ادا کریا کر اللہ صحت بڑوت بڑی نعمت ہے ویخ دیوانہ سامنے کھڑائی 2 دن ہو گئے بیمار ہوئے اور قسم خدا دی صحت بہت بڑی نعمت جے اور یار صحت یاب اللہ دا شکریہ ادا کریا کر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی کفیت مبارکہ کیے آقا فرماندے جبریل میرے کل تشریف لے کے آئے آکے آندے نے سونیو اللہ دا پیغام لے کے آیا گل شکر دی ہو رہی ہے نا آقا فرما جبریل آندے سونیو اللہ دا پیغام دے آرڈر دے حکم لے کے آیا اللہ دے نے سونیو اگر تساں اعلان کرو اے وادی بطحانو میں سونے دا بنا دینا آقا فرما دے نے جبریل اللہ نو میرا پیغام دے جاگے اللہ تیرا نبی آندہ گل سونے دی نہیں دی تیرا نبی تے اے اعلان کر دھائے آقا فرما دے نے اللہ مینو سونیاں دی لوڑ نہیں اللہ مینو چاندیاں دی لوڑ نہیں بلکہ اللہ میں دے آنا مینو ایک ٹائم کھاندہ مل جائے تے ایک ٹائم میں بھوکیاں گزار لواں کراں اللہ سونیاں جدوں مینو کھان واسطے ملے نا اودوں میں تیرا شکریہ ادا کردہ رواں اللہ جدوں مینو کھان واسطے ملے نا اس ٹائم میں تیرا شکریہ ادا کردہ رواں تے اللہ جدوں مینوں نہ ملے اودوں بھی میرا تسلسل تیرے نال جڑیا ہووے اللہ جدوں مینوں کھان واسطے نہ ملے اودوں بھی میں تینوں ہی یاد کردہ رواں اللہ اودوں بھی میں تینوں ہی پکاردہ رواں اوے پروانے میں قربان جاواں ویندا نہیں ہے جنگلان دے اندر سمندران دے اندر مچھلیاں دے جانور رہ رہے نے لیکن اللہ رزق بھی انہاں نو عطا کر رہے نے اور جو جنگلی جانور کھاندے نے اللہ انہاں نو اور رزق عطا کر دینے اے میں قربان جاواں بندیا تو تے پھر بھی اللہ دی اشرف المخلوق ہے یار تو تے پھر بھی رب دی بڑی پیاری مخلوق ہے آج تو رب دا شکریہ ہی ادا نہیں کرنا ہے ہوندیاں دن بھی نعمتاں کھانا ہے رات بھی نعمتاں کھانا ہے کدی مالک دا شکریہ بھی ادا کریا کرنا بڑے پیارے مولانا سماد پنجابی اشعار نے وفات پاگن نے تو ٹھوس پنجابی بڑے پیارے اشعار لکھے نے ذرا غور فرمانا لکھ دے نے اوے سب شین شیر جنگلاں چ رہندے جے اوے سب شین شیر جنگلاں چ رہندے جے پٹھیاں دے کدی بھی نہیں نیڑے جاندے جے اوے سب شین شیر جنگلاں چ رہندے جے پٹھیاں دے کدی بھی نہیں نیڑے جاندے جے دھمبیاں دے ہرناں دا گوشت کھاندے جے اوے دھمبیاں دے ہرناں دا گوشت کھاندے جے انہاں نو وی دیندی اے ذات اس دی کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی پریشان نہ ہویا کر کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی بڑی پیاری گل کر دینے آندے اڈ دے پرندیاں نو باز کھاندے جے اڈ دے پرندیاں نو باز کھاندے جے کیڑے تے مکوڑے چوچے چوگی جاندے جے چوہے کھڈوں نکل کے دوڑاں لاندا جے چوہے کھڈوں نکل کے دوڑے لاندا جے پر بلی وی جے بیٹھی وچ گھا دے اس دی کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی پریشان نہ ہویا کر غمگین نہ ہویا کر رحم وچ
بچیاں بچہ ہوندا جے رحم وچ بچیاں بچہ ہوندا جے آنکھ کان نک ہوندا بند ہوندا جے رحم وچ بچیاں بچہ ہوندا جے آنکھ کان نک ہوندا بند ہوندا جے انہوں بھی رب اوتھے روزی دیندا جے تنی راہوں چلیے ڈاکے اس دی کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراکے اس دی ایویں پریشانوں لگ پین غمگینوں لگ پین آذرا آخری حدیث مبارکہ غور فرمانا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے میرے آقا نماز پڑھاندے نے ایک صحابی سلام پھردا جاندا فوری مسجد چوں باہر سلام پھردا جاندہ فوری مسجد چوں باہر ایک دن گزریا دو دن گزرے آج تیسرا دن آگے آئے انج کر کے نبی پاک نے سلام مبارک پھیرے آئے صحابی اٹھ کے جان لگ دائے آقا بٹھا لین دینے آقا فرما دینے صحابی خیر دے ہے وے آج 3 دن لنگ گئے نے جدوں سلام پھر دے فوری اٹھ کے چلا جانا ہے کی معاملات مہاجرہ کیے نبی پاک پوچھ رہے نے صحابی دسن لگائے آندہ سونیوں ایک کی چادر میرے کول اللہ دے نبی میں نماز پڑھن واسطے آ جانا وا بیوی انتظار کر دی ہوندی ہے کیدوں میرا خاوند آئے تے میں نماز ادا کراں اللہ دے پیارے نبی جی میں چادر جا کے بیوی نو دینی ہوندی ہے انہیں بھی لے کے نماز ادا کرنی ہوندی ہے سونیوں میں اس واسطے اٹھ کے چلا جانا وا آؤ فرما دے بھیا تھے صحابی نے انج کر کے ٹیک لگا لئیے تے بیٹھ جاندہ ہے تھوڑی دیر گزری ہے ایک صحابی رسول تو اونٹ لے کے آیا ساز و سامان لدے ہوئے نے آکے میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہوندا ہے تے آندہ سونے محبوبہ اے اونٹاں دیاں مہاراں پکڑ لو اللہ دے رسول جی اے اونٹاں دے جیڑا ساز و سامان لدے آئے سونے محبوبہ جیڑے اونٹ نے یتیمہ مسکینہ نو دے دے ونا اللہ دے نبی غریبہ مسکینہ نو دے دے وہ میرے پیغمبر نے انج کر کے اونٹ دی مہار بڑی ہے آپ نے انج کر کے صحابی نو پکڑا دیتی ہے آپ فرما دینے صحابی جا اونٹ لے جا اے سامان بھی لے جا صحابی آندہ سونے محبوبہ میں دے ٹھیک ٹھاکا آقا مینوں اندی ضرورت نہیں ہے گی یتیم مسکینہ نو دے دے وہ آقا ماڑے آندے اندر تقسیم کر دے وہ میرے آقا نے تبسم فرمایا آقا مسکرا بے آقا فرما دینے صحابی تیرے تو ود کے غریب مکے اندر مینوں نظر ہی نہیں آ رہا صحابی آندہ سونے مینوں اندی ضرورت نہیں ہے وے صحابی نے انج کر کے مہاراں پکڑیاں نا آپ نے دروازے دے جا کے دستخط دیندا ہے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے اے اولاداں والے ہو ماپیاں والے ہو دعا کریا کرو اللہ سان اللہ پاک تہاڈیاں بیویاں نو وی اے صحابی دی بیوی دی صحبت
صحبت عطا کر دے وے میں قربان جاواں صحابی نے جا کے دروازے دستخط دیتی ہے انج کر کے بیوی نے سوراخ دے اندروں باہر دیکھے آنا میرا خاوند خالی ہتھی نماز ادا کرن واسطے گیا سی اے دو اونٹاں دیاں مہاراں بکڑیاں ہوئیاں نے اوپر سامان لدیا ہوا لے آیا بیویاں دیے ضرور میرے خاوند نے نبی پاک نو ساڑیاں غربتاں دیاں شکایتاں کیتیاں ہون گیاں ضرور نبی پاک نے ساڑی غربت دیاں شکایتاں کیتیاں ہون گیاں نبی پاک دے سامنے تے آقا نے مال دے کے کلا دیتا ہے بیویاں دی اللہ والے میں تینوں کر دے اندر داخل نہیں ہون دینا صحابیاں دے وے اللہ والی دروازہ تے کھولنا میں نبی پاک نو غربت دی شکایت نہیں کیتی بلکہ آقا نے آپ ہی مینوں مال عطا کیتا ہے بلکہ نبی پاک نے آپ ہی مینوں احساس و سامان دیتا ہے میں لے کے آ گیا مال بیویاں دی نہیں تو نبی پاک نو کیا ہوئے گا سونےوں ساڑھے کل ایک کی چادر ہے جیندے جب میں بھی نماز پڑھنا بیوی بھی نماز پڑھ دیئے لیکن میں قربان جاواں بیوی کی آندی ہے جا مڑ جا اے مال نبی پاک نو واپس دیا اور صحابی آندہ اللہ والی دروازہ تے کھولنا اندر بہ کے گل بات کر لینے دروازہ تے کھولنا لیکن بیوی بڑے غصے نال بول دیئے اوے اللہ والے جا چلا جا اگر اے تم مال رکھنا ہے تیرے گھر میں نہیں رہنا اگر مینوں رکھنا ہی اے مال نبی پاک نو واپس دیا اور نبی پاک نو کہو اے غریباں دے مسکیناں اندر تقسیم کر دین صحابی جو کر کے چلیا پیغمبر دے کول چلا جاندا ہے جا کے آندہ سونےوں اے اونٹھاں دیاں مہاراں واپس لے لو سونےوں بیوی نہیں مان دی بئی بیوی آندی ہے اگر مینوں رکھنا ہی پھر مال دی ضرورت کوئی نہیں دی اگر مینوں رکھنا ہی پھر مال دی ضرورت کوئی نہیں سونےوں بیوی آندی ہے اللہ نے جس حال دے اندر رکھے ہے ان دا شکریہ ادا کرے آگر گل کی ہو رہی سے حضرت شکر دی تے میرے بھائی میرے برادر تکلیف بھی آئے پریشانی بھی آئے مالک دا شکریہ ادا کرنا اے نہیں کہ اندیاں نافرمانیاں تے تول پویں قرآن نے سزا بھی بیان فرمائی ہے کہ ہے نا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ اللہ دے نے میرا وعدہ میرا شکریہ ادا کرو گے میں رحمتاں دے دروازے کھول دیواں گا نالی فرمایا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا اگر میری نافرمانی کرو گے نا میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے میرے بھائی اور میرے برادر جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین